تیسری مثال، توبہ توبہ، یہ یقین کریں یہ بیان کرتے ہوئے میں کانپ رہا ہوں کہ یہ اندازہ کریں کس لیول کا جرم محبت اہل بیت صحابہ کے زمانے میں بن چکا تھا۔ تیسری مثال صحیح بخاری میں ہے 3706، لیکن ڈیٹیل جو ہے اس کی صحیح مسلم شریف میں ہے۔ انٹرنیشنل کے مطابق 6217، یہ مسلم شریف پڑھی ہوئی نہیں ہے، پڑھی ہوئی ہے، اس کا جے پی جی بھی اوریجنل لگا دیں گے۔ صحیح مسلم شریف میں انٹرنیشنل کے مطابق فضائل علی والے چیپٹر میں یہ پہلی حدیث ہے 6217۔ عامر بن سعد ابن ابی وقاص نے حدیث بیان کی ایک جگہ پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یعنی اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو مولا علی ہوتے ہیں۔ ایک حضرت عمر کے بارے میں بھی حسن درجے کی روایت ہے، وہ ترمذی میں ہے، اور یہ مسلم شریف میں مولا علی کے فضائل میں پہلی حدیث ہے، اور بخاری میں بھی موجود ہے۔ مسلم میں کیا ہے 6217، یہ مسلم کا طریق پڑھ رہا ہوں۔ عامر بن سعد ابن ابی وقاص نے یہ حدیث کی بیان کر دی۔ اب دور تھا آل امیہ کا، حضرت معاویہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ان کو تو یہ باتیں ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ ممبروں پہ سب و شتم ہو رہا ہے، اور ادھر علی کی نسبت وہ ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، جو چھوٹی نسبت تو نہیں ہے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ انہوں نے کہا وہ حضرت موسیٰ کو سپورٹیو ہارون تھے، تو نبی الاسلام کے ساتھ اس لیول کے سپورٹیو مولا علی تھے۔ تو وہ سعید ابن مسیب تابعی، کتنا بڑا تابعی ہے یہ، اس نے جب حضرت سعد کے بیٹے سے یہ حدیث سنی نا، تو اس نے کہا کہ میں تمہارے باپ سے خود جا کے حدیث سنتا ہوں۔ ایویں نہیں کولو پہ مارتا تو، ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا جانور تو نہیں کہیں تو آج کے دور میں۔ یہ میں تنزیہ بات، تو انہوں نے کہا نہیں جی، نہ مجھے سعودیہ سے ریال آتے ہیں نہ ایران سے، میں تو نہ میں وابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، اگر آج ہوتے تو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ابا جی کو پوچھ لو۔ سعید ابن مسیب آیا ہے پھر سعد ابن ابی وقاص کے پاس۔ سعد ابن ابی وقاص فوت ہوئے 56 ہجری میں، حضرت معاویہ کے دور حکومت میں، ان سے 4 سال پہلے فوت ہوئے، 60 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فوت ہوئے، یعنی یہ یزید کا زمانہ نہیں ہے، حضرت معاویہ کا زمانہ۔ میں یہ بتا رہا ہوں ساتھ کہ یہ نون لیگ کا دور ہے، یہ پی ٹی آئی کا دور ہے، یا پیپلز پارٹی کا دور ہے، یہ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کلیئر ہونا چاہیے۔ اچھا جی، بہرحال میں ان ادوار کو پھر بھی ان دور سے بہتر سمجھتا ہوں، کیونکہ آج کل تو یہ کام نہیں ہو رہا کہ ممبروں پہ حضرت علی پہ لعنت ہو رہی ہو، آفیشلی گورنمنٹ لیول کے اوپر انڈیویجولی کو بکواس کرتے ولا دبا۔ تو وہ اب آئے سعد ابن ابی وقاص کے پاس اور کہا جی حضرت اس طرح آپ کا بیٹا حدیث بیان کرتا ہے، کیا آپ نے نبی علیہ السلام سے یہ حدیث سنی ہے؟ تو سعد ابن ابی وقاص جو عشرہ مبشرہ 10 صحابہ میں سے ہیں، نبی علیہ السلام کے ماموں لگتے ہیں رشتے میں، اور مولا علی کا قول ہے بخاری اور مسلم میں نے سعد ابن ابی وقاص کے علاوہ کسی شخص کے لیے حضور کی زبان سے نہیں سنا کہ میرے ماں باپ تیرے پہ قربان، اے سعد تیر چلا احد کے موقع پر، حضور نے کہا میرے ماں باپ قربان۔ اس شخص سے ایک تابعی آ کے پوچھ رہا ہے کہ کیا آپ نے رسول اللہ سے یہ سنا ہے کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ؟ تو حضرت سعد کہہ رہے ہیں ہاں میں نے خود سنا ہے۔ تو اب تسلی ہو جانی چاہیے نا، لیکن نہ سر، آل امیہ نے جو زہر گھولا ہوا تھا، ممبروں پہ صبح شام لعنت ہو رہی تھی، علی پر لعنت، علی سے محبت کرنے والوں پر لعنت، تو سر سعید ابن مسیب بھی لڑکھڑا گیا، اس کو صحابی پہ یقین ہی نہیں آ رہا۔ اچھا وہ پھر دوبارہ پوچھتا ہے کہ سعد کیا واقعی سنی ہے حدیث؟ اور سعد ابن ابی وقاص نو آ گیا غصہ، انہوں نے نا یوں اپنی دونوں انگلیاں اٹھائیں گے، مسلم شریف ہے سر، یہ موضوعات شریف نہیں ہے، مسلم 6217 اپنے کانوں پہ رکھی اور کہا میرے کان بہرے ہو جائیں اگر میں نے خود نبی علیہ السلام سے یہ بات نہ سنی ہو کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر اس کے بعد میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ آپ نے دیکھا، اور سر ہماری ویڈیوز آپ کہہ رہے لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی، اور سر تابعین کو حدیثیں نہیں تھی ہضم ہوتی، اور عام تابعی نہیں، ابراہیم نخعی کو چھوٹا بندہ ہے یار، سعید ابن مسیب کو چھوٹا بندہ ہے، آپ کے علماء اور آپ کے بزرگ باب پرانے امام بھی، ان کی کیا اوقات ہے سعید ابن مسیب اور ابراہیم نخعی کے مقابلے پہ، جب ان کو اتنے بڑے بڑے مغالطے لگے ہوئے ہیں اور آل امیہ کی وجہ سے اتنے بڑے دھوکے دیے گئے ہیں، تو سر ان کی کیا حیثیت ہے؟ اور آپ کے جو یہ زر خرید مولوی جو بیچارے ویڈیوز ریکارڈ کروا رہے ہیں، ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ان کے بڑے بزرگوں کی کوئی حیثیت نہیں، بڑے اماموں کی، جبکہ تابعین کو اتنا بڑا دھوکہ دے دیا گیا۔ تو یہ میرے بھائیو یہ تلخ حقیقت ہے۔ اب وہ حدیث بھی آپ سن لیں کہ آل مروان آل امیہ مولا علی پر لعنت کرتے تھے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6229، بخاری میں بھی ہے لیکن وہ کنٹرولڈ الفاظ کے ساتھ، بخاری کا نمبر ہے 3703۔ امام بخاری ذرا ایک شریف النفس آدمی تھے، وہ
بٹوین دا ورڈز بات کرتے تھے. وہ صرف اتنا کہتے ہیں کہ سہل ابن سعد الساعدی کو بلایا گیا ممبر پہ کہ حضرت علی کے بارے میں کہو. یہ کہو. امام بخاری نے کہا رہن دو نا, سمجھ جاؤ نا. لیکن امام مسلم نے کہا نہ میں وابی, نہ میں وابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو امام مسلم نے کہا میں تو علمی کتابی بندہ ہوں. 6229 امام مسلم نے نقل کیا کہ سہل ابن سعد الساعدی کو بلایا گیا آل مرمان میں سے گورنر مدینہ, یہ سارے آل امیہ حضرت معاویہ کے گورنر مروان بن حکم اور اس کی اولاد, اور کہا کہ حضرت علی پر آ کر سب و شتم کرو. یہ کہتے ہیں سب کا مطلب تنقید ہے. نہ سر, مسلم شریف 6229 موضوعات شریف نہیں, مسلم شریف. تو وہ کہتے ہیں میں معاذ اللہ میں کیوں علی ابن ابی طالب پر لعنت کروں. سہل ابن سعد الساعدی سابقون الاولون میں سے تھے, شروع کے مسلمان. اور ان کے بارے میں بخاری مسلم میں وہ حدیث بھی ہے کہ یہ آل امیہ کے دور میں نا جب حج کے موقع پہ لوگ ان کو بوڑھے بوڑھے صحابہ کو تلاش کرتے تھے نا, جڑے بالکل ایج تو رہ گئے سر, یعنی جو تابعین ہیں وہ تو کہتے ہیں 50 سال پہلے ہوتے تھے, 80 سے آبی ہوتے ہیں. تو وہ پھر بوڑھے صحابہ کو تلاش کر کے ان سے باتیں سنا کرتے تھے. سہل ابن سعد الساعدی پھر ان کو بتایا کرتے تھے بخاری مسلم میں کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں غزوہ احد کے موقع پر کس نے حضور کا زخم دھویا تھا اور کس نے مرہم پٹی کی تھی. علی ابن ابی طالب پانی ڈالتے تھے اور سیدہ فاطمہ دھوتی تھی, اور جب خون نہیں رکتا تھا تو انہوں نے ایک کاٹن کے کپڑے کی راکھ جلا کے ادھر رکھ دی. یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی یہ قسمیں اٹھا اٹھا کے یہ باتیں کیوں کرتے تھے. کیوں؟ اس زمانے میں آل امیہ لعنت کر رہے تھے تو وہ حضرت علی کے فضائل سناتے ہیں. زید ابن ارقم کے بارے میں مسلم شریف میں جو آتا ہے وہ آخر میں حدیثیں آئیں گی غدیر خم کی. ان کو لوگ کہتے ہیں جی آپ تو بڑا عرصہ آپ کا حضور کے ساتھ گزرا ہے, آپ تو چند بچے کچے بزرگوں میں سے ہیں, بزرگان دین میں سے ہیں, بتائیں حضور سے ہم نے کیا سنا. ان کا مجھے زیادہ باتیں تو یاد نہیں, غدیر خم یاد ہے, قرآن اور اہل بیت. پھر وہ پوری حدیث بیان کرتے ہیں. غدیر خم پہ لاکھوں لوگوں نے میرا کلپ دیکھا ہے, آپ یوٹیوب پہ غدیر خم لکھے نا تو انجینئر صاحب سامنے آ جائیں گے. کیا حکم ہے میرے آقا, جن کٹا توڑا, تو وہ جن کٹیا ہے. یہ سہل ابن سعد الساعدی تو انہوں نے کہا چلو تم یہ نہیں کہتے نا علی پر لعنت, تم کہہ دو ابو تراب پہ اللہ کی لعنت, لعن اللہ ابا تراب, نعوذ باللہ. یہ الفاظ ہے مسلم 6229 غدیر خم سے اگلی والی حدیث میں. تو بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضرت سہل ابن سعد الساعدی نے کہہ کر لگا, اوے انہوں نے کہا کہہ کر لگا کے ان کا تم ابو تراب تحقیر سے کہہ رہے ہو. ابو تراب کا مطلب کیا ہے, مٹی والا. اور یہ آل امیہ ابو تراب ان کی محبت میں نہیں کہتے تھے. آل امیہ جب ابو تراب کہہ رہے ہو نا مطلب ہے تحقیر کر رہے ہیں. کیا آپ نے یاد رکھا, وہ محبت سے نہیں کہتے تھے. مٹی والا جس طرح یہاں بھی کہتے ہیں مٹی میں. حالانکہ حضرت علی کی کنیت تھی ابو الحسن. تو سال نے ایک کہکا لگایا, انہوں نے کہا ہاں تم کہہ رہے ہو کہ ابو تراب میں کہہ دوں, اور یہ بڑا تحقیر سے. اوے مولا علی تو سب سے زیادہ اس نام سے خوش ہوا کرتے. پھر ذرا ان کا پارا نیچے آیا, انہوں نے کہا یہ ابو تراب جو نام کیسے پڑ گیا, سانو تو بچپن تو ہی پڑھایا گیا کہ یہ نیوا کر رہے ہیں علی کو, تو تو کہہ رہے ہیں علی خوش ہوتا سی اس طرح کی گلا سن کے. ان کا میں تمہیں بتاتا ہوں, ایک دفعہ سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کے آپس میں چپکلش ہوئی, میاں بیوی کے ناطے. سیدنا علی ناراض ہو کے گھر سے چلے گئے, نبی علیہ السلام تشریف لائے, کہا تیرے چچا کا لڑکا کدھر ہے. رسول اللہ ناراض ہو کے چلے گئے. آپ نے بندے دوڑائے, دیکھو علی کہاں ہے. یہ نہیں کہا علی کو بلا کے لاؤ. لوگوں نے آگے بتایا مسجد نبی میں لیٹے ہوئے مٹی. علی نے کدھر جانا تھا سر, مسجد میں. درویش آدمی, نبی علیہ السلام خود تشریف لے گئے, اپنے مبارک ہاتھوں سے مٹی جھاڑی اور کہا اٹھ ابو تراب, اٹھ ابو تراب, اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ. سیدنا علی اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے اپنی کنیت ابو تراب رکھ لی, ابو الحسن بھول گئے. تو انہوں نے کہا تم کہہ رہے ہو ابو تراب تحقیر سے, مولا علی کے سامنے کو ابو تراب کے, وہ تو خوش ہوں گے. جیسے بخاری میں آتا ہے وہ جل کہتا تھا یار ہم محمد کہتے ہیں, تو محمد کا تو مطلب ہے جس کی حمد کی جائے, تعریف والا, تو ہم اس کا نام مزمم رکھ دیتے ہیں. تو نبی اسلام تک بات پہنچی, آپ نے فرمایا تھے مزمم کو کہتے ہیں, میں تو محمد ہوں, میں تو مزمم نہیں ہوں. تو یہ اہل امیہ ابو تراب کہتے تھے حضرت علی کو نیچا کرنے کے لیے. حضرت علی کہتے تھے ہاں میں تو ابو تراب ہوں, یہ میرا نام تو نبی اسلام نے ابو تراب رکھا ہوا ہے. جیسے حضرت ابو ہریرہ بلیوں والا نبی اسلام نے رکھ دیا تھا نا, عبد الرحمان نام تھا ان کا. تو باقی تفصیلات کے لیے آپ 5B میرا ریسرچ پیپر پڑھیں, وہ اینڈ پہ بتا دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. باقی اسی کو سپورٹیو ایک روایت میں آپ کو بتا دوں, وہ مسلم شریف میں, صحیح مسلم شریف, موضوعات شریف نہیں, 6220 صحیح مسلم میں. سیم وہی راوی ہیں سعد ابن ابی وقاص, ان کو حضرت معاویہ حکم دیتے ہیں, امر معاویہ الفاظ حکم دیتے ہیں
آگے ہمارے سارے بیچارے تشریح کرنے والے نبی سمیت کہتے پتہ نہیں کس چیز کا حکم دیا تھا. سر اسی چیز کا حکم دیا تھا جس کا بعد میں انکار کر رہے تھے. ایڈے بولے ہو تسی, روٹی مورا کھانے ہیں نا سارے. امر معاویہ نے حکم دیا اور پھر کہا کہ تمہیں کیا چیز مانے ہے کہ تم علی ابن ابی طالب پر سب نہیں کرتے. تو آگے الفاظ ہیں میں کبھی بھی علی پر سب نہیں کروں گا. تو حکم پھر اسی چیز کا دیا جا رہا تھا. اور سب کا مطلب تنقید نہیں سر, نا. صحیح مسلم 6229 سب کا ترجمہ آیا ہوا ہے. آل مروان کیا کہتے تھے؟ لعن اللہ ابا التراب نعوذ باللہ, لعنت بیچتے تھے. باقی پھر سعد ابن وقاص نے کہا معاویہ میں نے 3 باتیں ایسی سنی ہیں علی کے بارے میں, مجھے ایک بھی مل جاتی. کون کہہ رہے؟ سعد. اور سر آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں سعد ابن وقاص اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے علی کے مقابلے میں, اور آپ بعد کے لوگوں کو جو ہے وہ برابر دونوں سے آپ یہ خیر ہی ہے, دونوں ہی بھائی بھائی ہیں. اور سر بھائی بھائی تو سال نہیں اپنے آپ کو کہنے کے لیے تیار. وہ کہہ رہے ہیں 3 باتیں علی کو ایسی ملی ہیں, مجھے ایک بھی مل جاتی نا تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر تھا. دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے بڑھ کے مجھے محبوب تھا. سن معاویہ, پہلی فضیلت یہ وہی سنائی کہ نبی علیہ السلام نے تبوک کے موقع پر فرمایا تھا, جب پہلا اور آخری موقع تھا کہ مولا علی حضور کے ساتھ نہیں جا رہے تھے, مدینہ شریف پہ چھوڑ کے جا رہے تھے. حضرت علی رو پڑے, یا رسول اللہ آپ کے ساتھ جانا ہے. فرمایا علی تو اس پہ خوش نہیں ہے, تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. جیسے ہارون علیہ السلام کو امت پر چھوڑ کے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کو طور پر, اور میں تبوک پہ جا رہا ہوں. آپ ذرا لیول دیکھیں. آپ تو میں تو یہ بات کرتے ہیں نا حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غار غار کہتے ہیں, لیکن یہاں ذرا آپ لیول دیکھیں. ہم تو سب کا احترام کرتے ہیں, لیکن سیدنا علی کا جو ایک ورث تھی وہ آپ دیکھیں. دوسرا موقع معاویہ سن, غزوہ خیبر کے موقع پر جب فتح نہیں ہو رہی تھی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. ہم رات کو سوئے نہیں کہ کون خوش نصیب ہوگا. صبح نبی علیہ السلام نے بلا کر علی بن ابی طالب کو جھنڈا دیا, آشوب چشم تھا, مبارک دعاب لگایا آنکھوں میں, فتح کی دعا کی, مبارک ہاتھوں سے زرہ باندھی, فتح ہو. اسی پہ وہ مسلم کے الفاظ ہیں 6222 کہ سیدنا عمر کہتے ہیں میں پوری زندگی رشک کروں گا کہ علی کو جھنڈا ملا مجھے نہیں. اور معاویہ سن, تیسری فضیلت یہ کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی, قرآن میں ہے نا سورہ ال عمران کی 61 نمبر آیت کہ تم بھی اپنے بچوں کو لے آؤ, اپنی عورتوں کو, خود بھی آ جاؤ, ہم بھی آ جاتے ہیں, اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں. وہ تو پھر بھاگے نجران کے عیسائی, ورنہ تو یرموک وہیں پہ ہو جانی تھی, ختم ہو جانا تھا سب کچھ. تو نبی علیہ السلام سیدنا حسن حسین اور مولا علی کو ساتھ لے کر گئے اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی, اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. یہ 3 موقع, اور باقی روایتوں میں ایک چوتھا موقع بھی آتا ہے غدیر خم والا, من کنت مولا فہذا علی مولا. سعد ابن ابی وقاص نے وہ چوتھی فضیلت بھی ذکر کی اور کہا معاویہ مجھے تو ایک بھی مل جائے تو میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھوں گا, چاہے جائے کہ مولا علی کے اوپر میں سب کچھ